بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قرآن الکریم کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ روزانہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ویڈیو پیش کی جائے گی، تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ سورہ تغابن کے متعلق ہے۔ یہ وہ صورت ہے ناظرین، میں جس کو روزانہ پڑھتا ہوں، صبح اٹھتے ہی میں پڑھتا ہوں، اپنے موبائل میں ہی میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، وہیں سے پڑھتا ہوں، روزانہ ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن الکریم کی کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی زیر زبر پیش، کوئی بھی ایسا کچھ نہیں ہے جس کی فضیلت نہ ہو، جو کہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا رہوں گا۔ لیکن مجھے سورہ تغابن میں اس میں جو مجھے چیز ملی، جو کہ میرا خاندان، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، جو کہ ہمیشہ جس چیز کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے رکے ہوئے کام سارے ہو جاتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں ہم اللہ رب العزت سے کہ وہ عطا ہو جائے یا ایسا کام ہو جائے، جیسے فار ایگزامپل بچوں کے رشتے کا معاملہ ہے، کوئی کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی کچھ معاملہ ہے، رکاوٹ وغیرہ تو خیر اسلام میں کانسیپٹ اس کا نہیں ہے کہ کوئی آپ پہ بندش کر سکے، لیکن لیٹس کنسیڈر کہ لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ بھائی کاروبار نہیں چل رہا، نظر بد ہو سکتی ہے، تو اس صورت سے ہمیشہ میرے رب کریم ذوالجلال والاکرام نے ایسا یقین کیجئے کہ ایسا جو ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچایا کہ میں بڑے سچے دل کے ساتھ، اور یقین کیجئے کہ بڑے میں خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اس صورت کی بہت بڑی طاقت ہے۔ میں تو ویسے 3 دفعہ یا 5 دفعہ اس کا جو ہے میں وہ ذکر کرتا ہوں، لیکن آئیے آج پھر میں نے سوچا کئی دفعہ کہ دیکھوں تو صحیح اس میں ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، تو آپ کے ساتھ میں چلیں تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں۔ پھر میں ترجمہ اور مفہوم پڑھنے کی کوشش کروں گا آپ سب لوگوں کے لیے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں بڑے خاص پیغامات ہیں، بڑے ہی خاص۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے وہ یہ بتائی ہے کہ اس زمین، آسمان، جو بھی چیزیں ہیں پوری کائنات میں، سب کچھ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ درخت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ جھاڑیاں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، یہ پہاڑ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ سمندر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ چڑیاں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، یہ اڑتے پرندے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ اڑتی ہوئی مکھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، شہد کی مکھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، جو کچھ بھی اللہ رب العزت کی کائنات میں ہے، ہیں جی، سب اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سچی بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، کسی کو مسلمان بنایا، کسی کو کافر بنایا، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے۔ آگے اس صورت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا۔ بڑی حکمت ہے آسمان کی، زمین کی۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا بتایا کہ کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے نہیں ہے، میری کسی چیز میں برائی نہ کرو۔ بڑے آسان لفظوں میں پھر یہ بھی بتایا کہ تم لوگوں کی جو میں نے صورتیں بنائی ہیں وہ میں نے بڑی اچھی بنائی ہیں، میں نے بنائی ہیں پاکیزہ بنائی ہیں، اور ذہن میں رکھنا کہ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو کھلم کھلا یا چھپ کر، کھلم کھلا یا چھپ کر، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ وہ تو ہمارے دلوں کے بھید جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، گمان کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ واقف ہے، سب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں کے متعلق بتایا گیا کہ انہوں نے جو کاموں کا کیے تھے ان کا مزہ انہوں نے چکھ لیا ہے، اور ابھی تو ان کو دکھ دینے والا عذاب ہونا ہے۔ یعنی میں کیا سمجھوں کہ ان کے اوپر قبر میں عذاب شروع ہو گئے ہیں، اور قیامت کے بعد جہنم کا عذاب ابھی باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس سے اندازہ یہ لگائیے نا
آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے پاس تو پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آئے تھے، اور ان لوگوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ پیغمبر بھی تو ہمارے جیسے بندے ہی ہیں، کیا ہم ان کی باتوں کو مانیں گے؟ یعنی تکبر کیا کہ ہم ہی ویسے ایک بندہ کیسے پیغمبر ہو گیا کہ جس پر اللہ رب العزت آیات نازل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب منہ پھیرا تو اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی کی، جاتے ہو تو جاؤ، نہیں مانتے تو نہ مانو، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے نا، پھر میں جو ہے تمہارے ساتھ کیا کیا کرنا ہے وہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور تمہیں اس بات کا یقین نہیں تھا، کافروں سے فرما رہے ہیں کہ میں دوبارہ تمہیں اٹھاؤں گا۔ یہی تو اس چیز سے تو ہم مسلمان ڈرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، ایک ایک چیز کا حساب کتاب لینا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو میں تمہیں پہلے پیدا کر سکتا ہوں کیا دوسرا پیدا نہیں کر سکتا؟ تو آگے اللہ رب العزت نے کیا پیاری بات فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول اور نور، یعنی قرآن کریم جو ہم نے نازل فرمایا ہے اس پہ ایمان لاؤ۔ اب میں کیا بتاؤں یا رب العزت، اس نور کو، اس قرآن کریم کو ہم نے چھپا کے 10 کپڑے مخمل کے خوبصورت سے قیمتی کپڑے چڑھا کے رکھ دیا ہے، تاکہ جب ہماری بیٹی کی شادی ہو تو ہم اس بیٹی کو قرآن کے نیچے سے گزارے، باقی ہمیں پڑھنے کا تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بڑے سوچنے کی بات ہے، یا رب العزت ہمیں معاف فرما دے، ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جس کو اللہ رب العزت نور کہہ رہا ہے، یعنی قرآن کریم نور ہے، ہم اس نور سے دور کیوں ہیں؟ یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، اس کے الفاظ سب کچھ نور ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تغابن، اس سورت کا جو نام ہے، کہ جس دن میں تم سب لوگوں کو زندہ کر کے دوبارہ اکٹھا کر کے اٹھاؤں گا وہ ہوگا یوم التغابن۔ یوم التغابن کا نام دیا گیا ہے۔ یوم التغابن کا جو مختلف ترجمے کیے گئے ہیں، کسی نے کہا ہے جی کہ نقصان اٹھانے کا دن، لیکن ایک ترجمہ ہے کہ ہار جیت کا دن، ہار جیت کا دن، یعنی اس دن کچھ لوگ ہار جائیں گے، کچھ لوگ جیت جائیں گے۔ یعنی ہار جیت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا، جنت، اللہ کی خوشنودی، یہ ہار اور جیت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ رب العزت خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جو جیت جائیں گے ان کے لیے تو ایسے ایسے باغات، ایسے ایسے جنت میں ایسے ایسے چیزیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، بڑے بڑے خوبصورت باغ، اور یہی تو کامیابی ہے ان لوگوں کی جو لوگ جیت جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کے لیے تو پھر جہنم ہے ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اب جو باتیں کی ہیں آپ لوگوں کے سننے والی ہیں، غور سے ساری باتیں سننے والی ہیں۔ آگے اب بات آگئی غور والی، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ رب العزت کے حکم سے، لیکن جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آتی اللہ و آتی رسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ دو ہیں شخصیات مراد ہے، دو ہستیاں ہیں جن کی اطاعت کا آپ کو حکم ہے۔ اللہ رب العزت کی ہستی، بابرکت ہستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایسی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا تھا کہ تم ایسے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم زمین پر ایسی زندگی گزارو۔ کیسی زندگی گزاریں؟ اللہ رب العزت نے کہا ایسی زندگی گزارو جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ ہے، ان کی ہستی کو اپناؤ۔ لیکن اللہ رب العزت، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، جو ہمیں علامہ مولانا کبھی بتا دیتے ہیں، ویڈیو سامنے آ جائے ہم سن لیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سیرت النبی پڑھیے۔ دنیا سے جانے کے بعد ہم کیا بتائیں گے؟ آگے سنیے، بڑی خاص بات، بہت خاص بات۔ بہت سے والدین جو مجھے کال کرتے ہیں سب سے زیادہ کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، ہم کیا کریں؟ اولاد ہمیں گالیاں دیتی ہے، اولاد ہمیں جو ہے وہ نعوذ باللہ تھپڑ بھی مارتی ہے ایسی اولاد
ہیں ایسی اولادیں آپ کی ہیں، اب زیادہ ہیں، ایسی ہیں جو والدین کو تھپڑ بھی مارتی ہیں، اولادیں ہیں، ان کے متعلق یہ آیت ہے، غور سے سنیے۔ آیت نمبر 14، یہ تو میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بتاؤں گا۔ مومنوں، تمہاری عورتیں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیں کتنے آسان لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو بیویاں ہیں، مطلب جو بیوی ہے اور جو بعض تمہارے بچے ہیں، ان میں سے بھی تمہارے دشمن ہو سکتی ہیں۔ یہ مت کہنا کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میں نے ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے کیا ظلم کیا تھا، میں نے کیا قصور۔ ہم میں سے یہی بات کرتے ہیں نا، ہماری اولاد کیوں خراب نکلی، کیوں بھائی ہماری اولاد کیوں نہ خراب نکلے، ہم کون ہیں، ہماری ذات کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پیچھے رہ جانے والوں میں تھا، پیچھے رہ جانے والوں میں تھا، نہیں اسلام قبول کیا۔ بیٹا، سگا بیٹا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہے، نہیں اسلام قبول کیا، عذاب میں گھر گئی۔ لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت آسیہ، میں کیا ان کے لیے لفظ اختیار کروں، جن کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ فرعون کی بیوی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ، اس کے درجے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا حضرت آسیہ کو۔ اس لیے ہماری اولاد میں سے اگر کوئی خراب نکلے، بدتمیز نکلے، نافرمان نکلے، انہیں معاف کر دو، انہیں معاف کر دو، تم ان کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ نے بڑے آسان لفظوں میں بتا دیا ہے۔ آیت نمبر 14 میں، آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ آپ بتا دیجئے، مال نہ ہونا آزمائش، مال ہونا آزمائش، اور اس کے علاوہ تمہاری اولاد، تمہارے جو بچے ہوتے ہیں، یہ بھی آزمائش۔ آج کل بڑی سخت آزمائش ہے، اللہ کریم، بڑی بڑی عجیب کالیں نصیب ہو رہی ہے۔ آج کل کے بچے یقین کریں کہ خود ماں باپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت یورپین میڈیا کر رہا ہے۔ یا رب العزت محفوظ فرما دے یا میرے مولا کریم، ہمارے بچوں کو اس سے محفوظ فرما دے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ یا رب العزت یہی اولادیں ہیں، یہ کیا بولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یا میرے مولا کریم، بہت بڑی آزمائش ہے، تو نے سچ فرمایا ہے آیت نمبر 15 میں۔ یا رب العزت یہ اولاد کہتی ہے کہ میری زندگی ہے، ماں باپ ہوتے کون ہیں ہمارے زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ جب یہ پیدا ہوتے ہیں یا رب العزت، ان کے پیشاب کے اوپر ماس ہوتی ہے، ان کے پیشاب کے اوپر ماس ہوتی ہے، یہ سوتے ہیں اور ماں ساری رات جاگتی رہتی ہے۔ یا رب العزت اب یہ بچے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تو ہوتی کون ہے ہمیں کچھ پہننے والی، یہ میری زندگی ہے۔ یا رب العزت رحم فرما دے۔ آگے سنیے، آگے اللہ رب العزت فرما رہے آیت نمبر 16 میں، تو جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، اس کے احکام کو سنو، فرما بردار رہو، اس کی راہ میں خرچ کرو، بس یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کا بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں، راہ پانے والے ہیں۔ شخصیت کے بخل سے مراد ہے کہ اس نے نیک کام کیے، اس نے برے کام نہیں کیے۔ اور اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا 2 چند دے گا، اللہ اس کا ڈبل کر کے دے گا۔ دیکھیں جو ویڈیو ہم نے شیئر کی تھی کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو، آیت کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت اور نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا 2 چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اللہ قدر شناس اور بردبار ہے۔ یعنی جو کچھ تم اللہ کو دو گے وہ قدر کرے گا تمہاری۔ اور اس کے علاوہ آخری آیت میں ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا غالب اور حکمت والا ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا میرے مولا کریم، ہمیں قرآن الکریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس نور کو اپنے آنکھوں میں بھرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل میں توفیق عطا فرما کہ ہم جب اس کو پڑھیں تو ہمارے دل پہ اثر بھی کرے۔ یا رب العزت، سب تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔